اگر زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس موڑ پہ جاتے ہوئے زندگی جواب دے جائے، ٹمٹماتا ہوا دیا ہے چراغ ہے۔ دنیا میں دوبارہ کسی نے نہیں آنے دینا میرے دوستو، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ قبر میں جانا ہے، پڑے ہے نا، اندھیری کوٹھری، بچھوؤں کا گھر، سانپوں کا گھر۔ کون چھڑائے گا؟ ماں کو آواز دو گے، باپ چھڑا لے گا، بھائی آگے چھڑا لے گا، دوست چھڑائے گا۔ کتنی دیر رہنا ہے قبر میں، کتنی دیر رہنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک قیامت تک پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں گے۔ ہم نے پتہ نہیں 10,000 سال قبر میں رہنا ہے، 1,00,000 سال قبر میں رہنا ہے، 5,000 سال رہنا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو دوبارہ کسی نے آنے نہیں دینا۔ اللہ کے واسطے آنکھیں کھول لو، آئیے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کی مانیں، اس کے رسول کے جو فرمان ان پہ عمل کریں۔ خدا کی قسم یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ سارے کے سارے ضلالت اور گمراہی کے راستے ہو سکتے ہیں، یہی ایک جو علم الہی ہے، جو وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہی حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ہی راستہ ہے۔ موت کے فرشتے آ گئے، سامنے آ گئے۔ ہمارے علماء تو کرا کرتے ہیں، مرنے والے کو پتہ چل جائے گا میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں۔ فرشتوں کی شکل دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اس وقت کا رونا پیٹنا چیخنا چلانا میرے دوستوں کسی کام نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے، اب مہلت ہے۔ ہر کوئی کہے گا یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ بھیج دے، 24 گھنٹے تیری عبادت ہی کرتا رہوں گا، سجدے میں پڑا رہوں گا، خیرات کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کا سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ واپس بھیجے، بھیج سکتا ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ذات ہے، لیکن اس کی سنت نہیں ہے کہ اس وقت آخر جا چلا جا، فرما دے کہ جا نیک کام کریا، ہرگز اجازت نہیں ملے گی۔ بھی وقت نظر کیا چیز کام آئے گی میرے دوستو؟ اعمال صالح کام آئیں گے، یہ ایمان کی دولت کام آئے گی، اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عقیدہ، اس پہ اگر استقامت ہوگی یہ کام آئے گی۔ وقت نظر میرے دوستو بڑا مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح جھاڑی پہ کانٹے دار جھاڑی ہو، کپڑا ململ کا ڈال کے اوپر کھینچا جائے، ایک ایک جگہ پہ سوراخ ہو جائے، اسی طرح جسم کے جان نکلتی ہے، بہت تکلیف والا معاملہ ہے۔ کس وقت تیاری کرنی ہے؟ خواب غفلت سے آنکھیں کھول لو میرے دوستو، خدا کی قسم کسی نے واپس نہیں آنے دینا۔ زندگی ایک دفعہ کی ہے، 2 زندگیاں نہیں ہے۔ اگر 2 زندگیاں ہوتی، ہم کہتے ہیں ایک زندگی دنیا کما لو، دوسری دین کما لو، دنیا زندگی 2 ہے نہیں ہے۔ اسی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے، وقت کی قدر کو پہچانو۔ سلوٹ سیل اللہ نے لگائی ہوئی ہے، ایک نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، 5 وقت کی نماز، کیا ملے گا؟ اللہ 50 نمازوں کا ثواب علیحدہ فرمایا۔ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی اللہ کے وعدوں پہ کسی کو یقین بھی تو ہو۔ ہم کہتے ہیں دکان بند کر دی ہمارا گاہک چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رزق کی تنگی کو دور کرتا ہوں۔ کس رب کو ماننے والے ہیں؟ کس کی بات مانتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قبر میں عذاب قبر کو دور ہٹا دوں گا۔
عذاب قبر کو ہٹا دوں گا. فرمایا جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑے گا, اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوئے گا کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا خوشی سے آئے گا, کہے گا لوگوں دیکھ لو میرا اعمال نامہ, میں کامیاب ہو گیا. نماز پڑھنے والے کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پل صراط جو 1500 سال کا راستہ ہے بجلی کی صورت سے گزار دیا جائے گا, اور جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے. 5 انعام نماز پڑھنے پر. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی یہ نماز ہی ہے بس. اذان ہوتی ہے بیٹھے ہیں سارے, کیا پتا چلے ہندو کون ہے, کافر کون ہے, عیسائی کون ہے, مسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان والا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تمہارے کاروبار, کرسیاں, یہ اقتدار, وزارتیں, کارخانے کچھ بڑا نہیں, اللہ بڑا ہے. آؤ اللہ کی طرف. کون آتا ہے؟ کتنا ہمارا ایمان ہے میرے دوستو. اگر اتنا ایمان بھی نہیں جو ہمیں مسجد تک لے آئے, وہ ایمان کس کام کا ہے؟ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ایمان اس قابل بھی نہ ہو کہ انسان کو نیک کام پہ لگا دے, وہ ایمان کسی کام کا ایمان نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے فرمایا ہر نفس نے, ہر ذی روح نے, کائنات کی وہ شے جس نے ایک سانس لے لیا, موت اس پہ پکی ہو گئی, واجب ہو گئی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کہتا ہے انسانوں تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ, بلند قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گنبدوں میں, موت وہاں بھی تمہیں آ جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بلند قلعوں میں, مضبوط قلعے دیواریں یہ موت کا راستہ نہیں روک سکتی. فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب یہ موت کا وقت آ جائے گا, آ جاتا ہے, پھر ایک گھڑی پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آؤ وہی نماز پڑھو, یار دکان پہ بیٹھا ہوں نماز کدھر پڑھوں, اور آؤ نماز پڑھو, نوکری کرتا ہوں شام تک, وہ ادھر آئی تو وقت بھی لے لے گا. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس کو سارے کے سارے وقت دے دیں گے. وہ وقت لینا جانتا ہے کس طرح وقت لیا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرما دے, محبوب فرما دیجئے یہ موت جیسے تم بھاگتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, یہ تمہیں آ لے گی, پکڑ لے گی, اس کے آہنی پنجوں سے بچ نہیں سکتے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر پیش کیے جاؤ گے اس ذات کے سامنے جو علام الغیوب ہے, جو ظاہر اور باطن کی جاننے والی ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا کیا کر کے آئے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں کوئی زندگی کی پہچان نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کو ایمان کا درجہ نصیب فرمائے, قرآن سے محبت نصیب فرمائے, اپنی توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہو گیا تو